بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر جلدی گھیر لیتی ہے۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ حسد، بغض اور رنج و غم میں بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ نظام انضمام کا ڈسٹرب ہونا ہے۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی سے کھانے سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جن مردوں کے سر کے پیچھے سے بال جلدی گرنے لگے ان کی بینائی جلدی کمزور پڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلد عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئیں تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ آنکھوں کی پلاہٹ یرقان کی بیماری کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جاؤ۔ چند دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ اس میں کھجور ایڈ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو زیادہ فرق محسوس ہوگا۔ اگر آپ دبلا پن کے شکار ہو اور وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کرو۔ سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آدھا گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسم کے خیالات سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کریں یا پانی پئیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں، ناخن اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ کی سکن کی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ نیم کے پتوں کے پانی سے منہ دھونے سے دانے بھی ختم ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لیں کہ اس کے اندر سے کوئی خفیہ بیماری اسے کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے، اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں، بانجھ پن دور ہو جائے گا۔ جو روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ بدن کے اندر کمزوری ہو تو کھجور کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھونے سے خراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جن افراد میں خون کی کمی ہو وہ کدو کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ کدو کا سالن جگر اور معدے کے لیے بھی بہت بہترین ہے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح و نہار منہ استعمال کر لیا کرے۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کرے۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑ دینے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگایا کرو۔ عورت کو حمل ٹھہرانے کے بعد الٹی یا کے آنے کا مسئلہ ہے تو سونف والا پانی استعمال کریں۔ جو عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں
ان میں پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بکری گھر میں پالنے سے آپ میں عاجزی آئے گی اور دل نرم ہو جائے گا۔ بطخ کے انڈے کھانے سے آپ دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ بطخ کا سوپ پینے سے معدہ صاف اور توانا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے اور نافرمان ہے تو اس کو چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سونپ دیں، جلدی عقل مند ہو جائے گا۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ: لیموں، کھیرے، بند گوبھی اور پتے۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ خالی پیٹ ایک کھانے کا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ یہ شوگر، کولیسٹرول اور موٹاپے کے لیے بہترین ہے۔ چلغوزہ کھانے والے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے، موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ بکری کا دودھ انسان کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے کمزور سے کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے مدینہ میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے اور انہیں اپنے اموال یعنی باغات میں بیر ہا نامی باغ سب سے زیادہ پسند تھا اور وہ مسجد کے بالمقابل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لایا کرتے اور وہاں کا شیریں پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ بے شک بیر ہا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ ہے۔ میں اس کے ثواب اور اس کے اللہ کے ہاں ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق آپ جیسے اور جہاں چاہیں اسے استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، اور تم نے جو کہا میں نے اسے سن لیا، اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایسے ہی کروں گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ دل کے مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز مت دیں، ورنہ ان کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو کھانا ہمیشہ خوب چبا کر کھاؤ۔ چائے، کافی یا دودھ میں چینی کم سے کم استعمال کرو۔ اس کے علاوہ ریشے والی غذائیں زیادہ استعمال کریں اور باقاعدگی سے ورزش کریں۔ سینے کی بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجور کھائیں۔ کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء میں 3 کھجوریں کھائیں۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابالیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے قبل بچے کو پلائیں۔ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا یہ بہترین علاج اور طریقہ ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ الٹی، متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی جائے۔ اللہ کے فضل سے
فوراً آرام آ جائے گا۔ زیادہ برائلر مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے اور عمر سے پہلے بال بھی سفید آ جائیں گے۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہوتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے قوت باء کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے شکار افراد کے لیے کیلے زیادہ استعمال کریں۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانس لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو اس پر زیتون کے تیل سے صبح و شام مساج کریں۔ چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہترین ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ بانجھ پن کی بیماری دور کرنے میں بھی مددگار ہے۔ نہار منہ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر جیسی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کا تیل سے مساج کیا کرو۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کی زیتون سے مالش کرو، بچے روئیں گے نہیں۔ جو عورت روزانہ املی آلو بخارے کا شربت پیتی ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا، لیکن جنہیں گھٹنوں کا اور جوڑوں کا درد ہے وہ اس شربت سے پرہیز کریں۔ بادام پستہ سمیت تمام خشک میوہ جات نظر تیز کرنے کے لیے بہترین ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو تو سوتے وقت ٹھنڈے پانی میں پیر بھگوئیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ زینب رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواتین کی جماعت صدقہ کرو، خواہ اپنے زیورات میں سے کرو۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں اپنے شوہر عبداللہ کے پاس واپس آئی تو میں نے کہا، آپ غریب آدمی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ ان کے پاس جا کر مسئلہ دریافت کریں، اگر تو جائز ہو تو میں تم پر صدقہ کروں، ورنہ پھر تمہارے علاوہ کسی اور پر کروں۔ وہ بیان کرتی ہیں، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا، آپ خود ہی جائیں۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر ایک انصاری خاتون کھڑی تھی، اس سے بھی میرے والا مسئلہ ہی درپیش تھا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی باروب شخصیت تھے۔ بس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے انہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ دروازے پر 2 عورتیں آپ سے مسئلہ دریافت کرتی ہیں کہ وہ اپنا صدقہ اپنے خامندوں اور ان کے زیر پرورش یتیم بچوں کو دے سکتی ہیں، لیکن انہیں ہمارے متعلق نہ بتانا کہ ہم کون ہیں۔ زینب کہتی ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ایک انصاری خاتون اور ایک زینب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون سی زینب؟ انہوں نے عرض کیا، عبداللہ کی اہلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کے لیے دگنا اجر ہے، رشتہ داری کا اجر اور صدقے کا اجر۔ پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ بیر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ کالی مرچ پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ جن کو نظر کی کمزوری ہو اور وہ روزانہ چلتے پھرتے یا بصیرو پڑھ لیا کریں، نظر کی کمزوری انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی اور شوگر جیسی بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں۔
جو کا پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ فاسٹ ڈرنک کا زیادہ استعمال اعصاب کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے سے انسان جلدی بڑھاپے کے زد میں آتا ہے۔ اگر بدن میں سوجن کا مسئلہ ہو جائے تو لوکی کا سالن کھایا کرو۔ لیموں کے چھلکوں کا سفوف دودھ میں ملا کر آدھا گھنٹہ چہرے پر لگا رہنے دیں، پھر ہلکا سا مساج کریں، چہرہ تر و تازہ محسوس ہوگا۔ بدن کی بدبو نہیں جا رہی تو پانی کے اندر گلاب کا عرق شامل کر کے نہایا کرو۔ زور لگا کر پخانا کبھی مت کرو، اس سے آپ کے مثانے کو نقصان پہنچے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا قد عموماً باپ کی طرح اور وزن ماں کی طرح ہوتا ہے؟ رات کو ہر قسم کی ٹیبلٹس کھانے سے گریز کریں۔ اگر پورے بدن کو خوبصورت بنانا ہے تو بھیڑ کا دودھ استعمال کریں۔ کریلا کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ کریلے کا پانی شوگر کے لیے بہترین ہے۔ معدے کی کمزوری کی پرابلم ہو تو ساگو دانہ بنا کر کھایا کرو۔ ساگو دانہ معدے کے لیے فائدہ مند ہے۔ ساگو دانہ کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیا کرو۔ کبھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ، اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ چاول کھانے والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن کے لیے نہ رکھیں ورنہ پیٹ کی بیماریاں ہو جائیں گی۔ کام کے زیادتی کی وجہ سے تھکاوٹ بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو ایک کپ چائے میں تھوڑی سی خسخاس ڈال کر جوش دے کر چائے کی طرح پی لیں۔ چند منٹوں میں بدن سے تھکاوٹ ایسے دور ہوگی جیسے تھی ہی نہیں اور جسم بالکل فریش ہو جائے گا۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ بنا چینی کے لیموں کا پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ اسے جانتا ہوں، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے جوڑ اور کمر مضبوط ہوتی ہے۔ سر کے ہاتھوں پر گائے کی چربی سے مالش کرنے سے سانولے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ چاول کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ نمک اور میٹھا زیادہ کھانے سے آپ کے پسینے میں اضافہ ہوگا۔ میٹھا زیادہ کھانے سے شوگر لیول بڑھتا ہے اور نمک کی زیادتی بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہے۔ دہی زیادہ کھاؤ، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ اجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔